یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب پنجابی شناخت کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مزدوروں کو بھی کل 4 مزدور مارے گئے، اس پر آپ کیا کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ تو کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس ملک میں قتل نہ کیا جائے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو تحفظ دیا جائے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر ریاست فیل ہو رہی ہے تو ہم تو سوال اپنی ریاست سے ہی پوچھیں گے نا۔ ہم نے تو نہیں بی ایل اے کو ووٹ دیا کہ ہم جا کر بی ایل اے سے کہیں گے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم جا کر اپنی ریاست سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں چیزیں، آپ کی پریزنس کے باوجود، آپ کی جو پالیسیز ہیں جو آبویسلی فیل ہو چکی ہیں، ان کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ لسانیت کو فروغ دے رہے ہیں، مزید اسے فیول کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ جی مارنگ بلوچ بی ایل اے کی مذمت کرے، آپ نے مذمت کی ہے جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ساتھ اس ریاست نے کیا؟ ان کے والد کو 3 دفعہ جبراً لاپتہ کر کے ان کی مسشدہ لاش پھینکی، کسی نے اس کی معذرت کی ہے؟ کسی نے اسے اکنالج کیا ہے؟ تو ریاست کس دنیا میں یہ لوگ رہ رہے ہیں؟ اور یہ جو اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں کہ جی اس دن کل میں نے یہ ٹویٹ ایک پڑھی ہے، ایک صحافی نے پوسٹ کی ہے کہ مارنگ بلوچ نے حراست میں قبول کر لیا ہے کہ وہ جعفر ایکسپریس اٹیک، مطلب ہے خدا کا خوف کریں۔ 9/11 بھی اس نے قبول کر لیا، APS بھی اس نے قبول کر لیا۔ کوئی یہ بلیو کر سکتا ہے یہ چیزیں؟ السلام ویورز، نادر بلوچ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پیکا قانون کے بعد صحافیوں کے لیے ایک مشکلات کھڑی ہو گئی، آئے روز کسی نہ کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے اور صحافت لگتا ہے کہ جرم بن گیا ہے، بھلے آپ اس ملک میں نہ بھی ہوں، اور اگر آپ کا کوئی بھائی یا رشتہ دار ہے تو اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، جس کی واضح مثال جو ہے احمد نورانی صاحب ہیں، وہ ان کے 2 بھائیوں کو اٹھایا گیا، اور اس وقت ایمان مزاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ایمان۔ وعلیکم السلام۔ یہ کس طرح کی روش ہے کہ اگر ایک بندہ ملک چھوڑ گیا ہے، سب کچھ ہے، وہ وہاں پر بھی نہیں بول سکتا؟ اور دیکھیں، اگر آپ کو احمد نورانی صاحب کی سٹوری پر کوئی ایشو تھا، اعتراض تھا، غلط تھی، جس طرح آپ اپنے ٹرول سے یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، تو آپ کے پاس پورا ISPR ہے، اس سے تردید کروا دیں اس خبر کی۔ اگر آپ کو لگتا ہے انہوں نے کوئی کرمنل اوفینس کیا ہے، ان کے خلاف آپ لافلی پروسیڈ کریں، لیکن ان کے 2 انجینئر بھائیوں کو، جن کا دور دور سے ان کی صحافت سے کوئی تعلق نہیں اور انہیں علم بھی نہیں کہ وہ ادھر بیٹھ کے کیا سٹوریز کریں، انہیں اٹھانا، جبراً لاپتہ کرنا، اور پھر جو اس کے سارے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز ہے، پرچہ نہ درج ہونا، پٹیشن نہ لگنا، پٹیشن لگ کے جج صاحب کا کوئی ایکشن نہ لینا، یہ ساری چیزیں اندیشہ یہی دیتی ہیں کہ جو اغوا کار ہیں وہ وہی ہے جن پر ہم الزام لگا رہے ہیں، جن پر نورانی صاحب نے کہانی کی تھی، اسی کے رسپانس میں یہ جبری گمشدگی ہوئی ہے۔ اچھا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے جس طرح ججز بھرتی کر لیے گئے، اب تو سامنے کیس واضح ہونے کے باوجود بھی واضح آرڈر نہیں مل رہے، ایسی صورتحال میں پاکستان میں ایک آزاد صحافت کا تصور تو بالکل ماند پڑتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہی بات ہے نا نادر بلوچ صاحب کہ جب آپ کے کسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں، جبری گمشدگیوں کے کیسز میں آپ کمیشن بھی جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور آپ آئینی عدالت کے پاس آتے ہیں جب آپ کو کوئی اور ریلیف نہیں ملتا، جب آپ کے پاس کوئی اور دروازہ نہیں ہوتا کھٹکھٹانے کے لیے، تب آپ جاتے ہیں۔ تو اگر آئینی عدالتوں کو جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، سارے جو اس نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں وہ اب ان نئے ججز کے سامنے لگتے ہیں، جو ہمارے سینئر ترین ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو بازیابی انشور کرتے ہیں اور کی ہوئی ہے، ان کے سامنے یہ کیس کیوں نہیں لگ رہے؟ یہ سوال نہیں اٹھتا کہ جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی، جنہوں نے لوگوں کو بازیاب کرایا ہوا ہے، یہ ادھر کیوں نہیں لگا؟ یہ کسی اور بینچ میں کیوں نہیں لگا؟ یہ سب سے جو جونیئر جج ہیں ان کے سامنے کیوں لگا ہے؟ اور یہ بھی جس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے کارروائی کہ پہلی دفعہ ایک مسنگ پرسنز کیس میں ہم سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے، پرچہ نہیں درج ہوا، پولیس کوئی انکوائری کری ہے، آپ 22 میں چلے جائیں۔ انکوائری کون سی ہوتی ہے پرچے کے بغیر؟ یہ اب ہم ایک ہائی کورٹ کے جج کو سمجھائیں گے کہ قانون کیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ISI اور MI پر الزام ہے، اور آپ سیکرٹری ڈیفینس کو بھی ہم نے نوٹس کروایا ہوا ہے، لیکن اس طرف تو وہ جا ہی نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک ایسا آرڈر نہیں پاس کرنا چاہتا جس پر عمل درآمد نہ ہو سکے۔ عمل درآمد ہو سکتا ہے کسی بھی آرڈر پر، نیت ہونی چاہیے عمل درآمد کرنے کی۔ آپ کو لگ رہا ہے اس موجودہ عدلیہ سے اس جب 26ویں ترمیم کے بعد کہ انسانی حقوق محفوظ رہ سکیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمارے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اب جو آئینی عدالتیں ہیں وہ سہولت کار بن چکی ہیں۔ یہ تو اسلام آباد کی حالت ہے، تو پھر وہ جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ جس طرح اس کو اٹھایا ہوا ہے پروٹیسٹ سے، اور اب تو سنا ہے کہ کوئی قتل کی بھی ایک دم FIR ڈال دی گئی ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ پہ اتنی زیادہ FIRs ہیں، کوئی قتل کی ہوگی، کوئی دہشت گردی کی ہوگی، کوئی ڈکوئٹی کی ہوگی، جس طرح ان کے پاس ایک سیمپل ہوتا ہے۔ سمیدین بلوچ کے خلاف بھی ہوں گی، ڈاکٹر سبیہ بلوچ کے خلاف بھی ہوں گی، جو ان کے رہنما ان کے خلاف یہ پرچے درج کرتے ہیں۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ
ادھر وہ کس بات پر احتجاج کر رہے تھے؟ وہ اس بات پہ احتجاج کر رہے تھے کہ ان کے پیاروں کو بازیاب کرایا جائے. جو لاشیں ہسپتالوں میں لائی گئی ہیں, جو لواحقین ہیں لاپتہ افراد کے, انہیں دیکھنے دیں, انہیں یہ کنفرم کرنے دیں کہ ان کے کوئی پیارے نہیں ہیں ان میں سے. آپ نے ان پر تشدد کیا, پہلے آپ نے ادھر ظلم کیا, پھر آپ نے کہا اس ظلم پر آپ روئے نہ, احتجاج نہ کریں, نہیں تو ہم اور ظلم کریں گے. تو یہ جو سائیکل ہے وائلنس کا, یہ تو آپ ایلینیٹ کریں ان لوگوں کو, مارنگ بلوچ جیسے, جو آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, تو اینڈ میں آپ بات کس سے کریں گے؟ اچھا, یہاں پر جب وہ بیٹھی تھی تو میں نے ان سے سوال کیا تھا. عموماً آپ نے دیکھا نا سوشل میڈیا کے ٹرولز اور الزام لگاتے ہیں, یہ بی ایل اے کی جو ہے نا ایک پولیٹیکل ونگ کہیں یا جو بھی نام دیں. جب یہاں پر انہوں نے کہا ہم ہر طرح کے پرتشدد واقعات کی مذمت کرتے ہیں, میرے ساتھ انٹرویو میں باقاعدہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات میں دم ہے کہ جو بھی عوامی تحریک یا عوامی اس پہ کرے, اس کو آپ کسی ایک ٹیررسٹ گروپ سے ایسوسیٹ کر دیں؟ اس طرح ہی ہوتا ہے نا اس ملک میں. جو پرامن احتجاج کرتے ہیں, جو پرامن انسانی حقوق کے کارکنان ہوتے ہیں, ان کے خلاف آپ دہشت گردی کے مقدمات بناتے ہیں. میرے خلاف اس ٹائم پہ آئی تھنک 4 دہشت گردی کے مقدمات ہیں. تو یہ ایک بہت نارمل چیز ہے پاکستان میں کہ جو انسرجنسی کر رہا ہے اس سے آپ لڑ نہیں سکتے. ہم نے دیکھ لیا آپ کی جو حالت تھی جعفر ایکسپریس میں, کہ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر ایک ایسی جگہ میں ہوا ہے جہاں فوج کا کمپلیٹ قبضہ ہے, اس کے باوجود یہ ایک اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہوا. تو آبویسلی یہ اس چیز کو دکھاتا ہے کہ آپ بلوچستان پر کنٹرول کھو چکے ہیں. ادھر جو اعتماد لوگوں کا شاید تھوڑا بہت بھی تھا ریاست پر, وہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو اب ہم ادھر سے آگے کس طرح جائیں؟ اگر آپ ان لوگوں کو بھی دہشت گرد کہیں گے جو کہتے ہیں ہم سے بات کریں, ہمارے ساتھ ڈائلاگ میں انگیج کریں, جو ہتھیار کے بجائے پین اٹھاتے ہیں, اپنی آواز بلند کرتے ہیں, اگر آپ انہیں کہیں گے دہشت گرد ہے, تو پیچھے وہی بات ہے کہ کس سے آپ بات کریں گے؟ آپ نے ایک بات کی تھی پچھلے کسی میں انٹرویو میں سنا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ بی ایل اے کو ریکروٹمنٹ کے لیے ایک مواد دیں, زمینہ دیں. دے رہے ہیں, اور وہ دے رہے ہیں. کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر کسی کے پیاروں کو آپ جبراً لاپتہ کر کے ان کی مست شدہ لاشیں پھینکیں گے, وہ آپ کو پھولوں کی پتیوں آپ کے اوپر نچھاور کریں گے, وہ آپ سے نفرت کریں گے نا. تو آپ ریکروٹمنٹ بڑھا رہے ہیں بی ایل اے اور باقی انسرجنٹ گروپس کی, یہ اس طرح کے عمل کر کے, اس طرح کے غیر قانونی اقدامات اٹھا کے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو انسرجنسی یا کانفلکٹ ہے یہ کسے بینیفٹ کری ہے؟ ریاست پاکستان کو. کیوں؟ کیونکہ ریاست پاکستان جو اپنی غیر قانونی ایک طور پر وہ قبضہ مینٹین کر رہے بلوچستان پر, وہ کرتا رہے, بجٹ کھاتا رہے, کہتا رہے سیکیورٹی ایشو ہے, دہشت گردی, ہمیں پیسے دیں, باہر سے بھی پیسے آئیں, بجٹ میں بھی پیسے آئیں, کھا کے مطلب کام پرفارمنس زیرو. ایمان, تو سیکنڈ لاسٹ کویشچن کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب پنجابی شناخت کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, مزدوروں کو بھی کل 4 مزدور مارے گئے, اس پر آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ تو کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس ملک میں قتل نہ کیا جائے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو تحفظ دیا جائے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو اگر ریاست فیل ہو رہی ہے تو ہم تو سوال اپنی ریاست سے ہی پوچھیں گے نا. ہم نے تو نہیں بی ایل اے کو ووٹ دیا کہ ہم جا کر بی ایل اے سے کہیں گے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں. ہم جا کر اپنی ریاست سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں چیزیں. آپ کی پریزنس کے باوجود, آپ کی جو پالیسیز ہیں جو آبویسلی فیل ہو چکی ہیں, ان کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ لسانیت کو فروغ دے رہے ہیں, مزید اسے فیول کر رہے ہیں. اور آپ یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ جی مارنگ بلوچ بی ایل اے کی مذمت کرے, آپ نے مذمت کی ہے جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ساتھ اس ریاست نے کیا؟ ان کے والد کو 3 دفعہ جبراً لاپتہ کر کے ان کی مسجدہ لاش پھینکی, کسی نے اس کی معذرت کی ہے, کسی نے اسے اکنالج کیا ہے؟ تو ریاست کس دنیا میں یہ لوگ رہ رہے ہیں؟ اور یہ جو اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں کہ جی, اس دن کل میں نے یہ ٹویٹ ایک پڑھی ہے, ایک صحافی نے پوسٹ کی ہے کہ مارنگ بلوچ نے حراست میں قبول کر لیا ہے کہ وہ جعفر ایکسپریس اٹیک, مطلب ہے خدا کا خوف کریں. 9/11 بھی اس نے قبول کر لیا, اے پی ایس بھی اس نے قبول کر لیا. کوئی یہ بلیو کر سکتا ہے یہ چیزیں؟ تو وہ ایک تصویر ہے جو مارنگ اپنے والد کی قبر پہ بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بی ایل اے کا فلیگ ہے. بلوچستان کا جھنڈا ہے, بلوچستان کا جھنڈا ہے, اور ہمیں ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ جسے یہ بار بار کہتے ہیں یہ بی ایل اے کا جھنڈا ہے. اور اس پہ آبویسلی میں 2 منٹ میں اس پہ پوری تاریخی بات نہیں کر سکتی, اس پہ زیادہ لمبی بات کر سکتے ہیں کہ اس کی تاریخ اور اوریجنس کیا ہیں, لیکن بلوچستان کا اپنا ایک اینتھم ہے, بلوچستان کا اپنا ایک جھنڈا ہے. اب آپ اسے بی ایل اے کہہ دیں تو وہ بی ایل اے نہیں بن جائے گا. چلیے, بہت شکریہ. ایمان ہمارے ساتھ موجود تھی ابھی, کیونکہ احمد نورانی کے حوالے سے پروٹیسٹ ہے, اور پروٹیسٹ کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.